بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل الصلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ مختارات من ادب العرب سے آج ہمارا 99 نمبر سبق ہے، اور جو مضمون ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ یہ مضمون تالیف ہے شیخ محمد عبدہ کی۔ شیخ 1266 ہجری میں کاشتکاروں کے اور زمینداروں کے ایک خاندان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم مسلمانوں کے ایک عظیم دینی درسگاہ جامعہ ازہر میں اس وقت حاصل کی جس وقت وہ قدیم نہج اور طرز پر تھا۔ وہاں پر 12 سال انہوں نے گزارے اور پھر وہاں سے عالمیہ کی سند فراغت حاصل کی۔ آپ رحمہ اللہ نے سید جمال الدین افغانی رحمہ اللہ سے بھی ملاقات کی اور ان کے افکار اور نظریات سے خود کو سیراب کیا۔ کچھ عرصے یہ تدریس، صحافت اور مختلف وظائف میں مشغول رہے۔ پھر 3 سال کے لیے الثورۃ العربیہ میں آپ کو جلاوطن کر دیا تھا، تو اس دوران وہ بیروت ہی میں رہے۔ پھر آپ کے استاذ یہی سید جمال الدین افغانی رحمہ اللہ نے ان کو پاریس میں بلایا، تو آپ ان کے پاس چلے گئے اور وہاں پر ان کا ایک مجلہ الغروۃ الوثقی ان کے ساتھ نکالنے میں شریک ہوئے۔ اس مجلے کی مرکزی اور روح روا طور پر حضرت شیخ تھے، اس لیے اس نے انگریز اور فرانسیسیوں کو خاص طور پر بہت زیادہ مضطرب اور پریشان کر دیا۔ چنانچہ یہی وجہ رہی کہ 18 شماروں تک یہ رسالہ منظر عام پر رہا، لیکن پھر اس کے بعد یہ پس پردہ چلا گیا، خفا میں چلا گیا۔ لیکن بہرحال جو مقصد اس رسالے کا تھا اس نے وہ کام کر دیا تھا کہ لوگوں میں حریت اور افکار کے حوالے سے انہوں نے وہ جذبات لوگوں کے بیدار کر دیے تھے۔ پھر اس کے بعد شیخ محمد یہ بیروت واپس آ گئے اور یہاں پر آ کر نہج البلاغہ اور اس کے علاوہ مقامات بدیع الزمان ان کتابوں کی شروحات لکھی اور اپنے آپ کو تدریس میں ہی منہمک کر لیا۔ پھر اس کے بعد یہ مصر واپس چلے گئے اور مختلف مناصب پر رہنے کے بعد قوانین کی مجلس شورا میں مستقل رکن اور بطور مفتی متعین کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ یہ جامعہ ازہر کی اصلاح میں مشغول ہوئے اور تعلیمی اور فکری لحاظ سے اس کی تیاریوں کی اصلاح کی، اور ایک طرح سے اس وقت جو سیاست کا اس پر غلبہ تھا اس کا بالکل سیاست عملیہ کا سلسلہ ہی کاٹ دیا اس سے۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے شیخ نے عربی والی اسلوب پر خاص توجہ دی اور اس کا خاص اہتمام کیا، اور متقدمین میں جو زیادہ صاحب ذوق تھے ان حضرات کو کتابیں پڑھانے کی دعوت دی، اور آپ ہی تھے شیخ محمد رحمہ اللہ
مصر کے یہ جامعہ ازہر کے ادبی اور لغوی قیام کا سبب بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ بنی تھے، اور انہی کی وجہ سے مسجع اور صحیف کتابوں کو آسان اور خوبصورت اور بہتر انداز میں دوسرے کتابوں میں منتقل کرنے کا سبب اور ذریعہ بھی شیخ محمد ہی بنے تھے۔ تو لہٰذا انہی کی برکت تھی کہ جو ایک ایسا فکریہ مدرسہ انہوں نے چھوڑا جس کی تعلیمات مختلف اسلامی ممالک میں وہ کافی عرصے تک لے جاتی رہی، اب بھی وہ سلسلہ تعلیمات مختلف ہیئات کے ساتھ وہ جاری ہے۔ 1905 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ کانت دولتا العالم دولت الفرس فی الشرق و دولت الرومان فی الغرب فی تنازع و تجالد مستمر۔ دنیا کے دو ملک مشرق میں فارس اور مغرب میں روم ایک تنازع اور نہ ختم ہونے والی جنگ میں تھے۔ دماء بین العالمین مسفوکۃ، دو عالموں کے درمیان یعنی ان دونوں ممالک کے جنگوں کی وجہ سے، ان کے درمیان ان جنگوں کی وجہ سے خون کی ندیاں بہہ رہی تھی۔ وقوا منہوکۃ، عقل لاغر اور کمزور تھی۔ اموال ہالکۃ، مال اور دولت ہلاک ہو رہے تھے۔ وظلم من الاحن ہالکۃ، اور دشمنوں کا ظلم انتہائی سیاہ تھا۔ احن دشمن، حالکۃ انتہائی سیاہ۔ ومع ذلك فقد كان الزهو، اور اس کے ساتھ فخر اور تکبر۔ اس کو انشاءاللہ پھر اگلے سلائیڈ کے ساتھ جوڑ دیں گے، یہاں پر اس کی جو الفاظ ہے اس کی تحقیق کر لیتے ہیں۔ قوا، قوا یہ عقل کو کہا جاتا ہے، عقل۔ اور اگلا لفظ ہے منہوکۃ، تو منہوک نہک سے ہے، نہکن، یہ باب سمع سے اور نہکتن بھی آ سکتا ہے۔ نہکن آ جائے تو لاغر کرنا، کمزور کرنا، اس معنی میں یہ آتا ہے، اور اگر نہکتن ہو تو پھر یہ سخت سزا دینے کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کو ہم باب فتح سے لے لیں تو فتح سے بھی دو طرح کے مصدر اس کے آتے ہیں، نہکن، نہاکتن۔ نہکن غالب ہونے کے معنی میں، نہاکتن لاغر اور دبلا کرنے کے معنی میں یہ آئے گا۔ اور یہی نہاکتن جب باب کرمہ سے آ جائے نا تو باب کرمہ سے نہاکتن کا معنی پھر دلیر ہونا آتا ہے۔ انہک ینہک انہاکن باب افعال سے جب اس کو ہم لے تو انہاکن مصدر اس کا معنی آتا ہے سخت سزا دینا، اور پھر اس سے باب افتعال پر اس کو اگر لے جائے انتہاکن تو یہ بھی لاغر اور دبلا کر دینے کے معنی میں آتا ہے۔ احن، اس کا مفرد احنتن آتا ہے۔ یہ بغض، حسد، دشمنی، کینہ وغیرہ ان سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ باب سمع سے استعمال ہوا ہے۔ احنن مصدر اس کا آتا ہے، احنن پوشیدہ دشمنی یا کینہ رکھنا، ان معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر باب مفاعلہ سے اس کو لیا جائے مؤاخنتن، مؤاخنتن، تو مؤاخنتن سے معنی اس کا آئے گا کسی سے دشمنی رکھنا، اس معنی میں یہ آئے گا۔ حالکتن، حلقہ باب سمع سے یہاں پر یہ استعمال ہوا ہے، مصدر اس کے مختلف آتے ہیں، حلقن، حلوکتن یا حلوکن، تینوں طرح کے مصادر اس کے استعمال ہو سکتے ہیں، بمعنی سخت سیاہ ہونا، سخت سیاہ ہونا، اس معنی میں یہ
استعمال ہوتا ہے. اور آخری لفظ ہے الزہو. زہو فخر تکبر وغیرہ کو کہا جاتا ہے. یہاں باب نصغرہ سے استعمال ہوا ہے. زہون یا زہون دونوں طرح کے آ سکتے ہیں تکبر کرنے کے معنی میں. باب تفعیل سے لینے کی صورت میں تزہیتاً یہ رنگ اختیار کرنے کے معنی میں آتا ہے. اور جب باب افتعال سے اس کو لیا جائے ازدہاءً تو ازدہاءً یہ حقارت سے دیکھنے کے معنی میں آتا ہے. بڑھتے ہیں جی اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف. وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ كَانَ الزَّهْوُ یہ اس کے ساتھ ملا لیتے ہیں. جی وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ كَانَ الزَّهْوُ وَالطَّرَفُ وَالْإِسْرَافُ وَالْفَخْفَخَةُ وَالتَّفَنُّنُ فِي الْمَلَازِ بَالِغَةٌ حَدَّ مَا لَا يُوصَفُ فِي قُصُورِ السَّلَاطِينِ والأمراء والقواد ورؤساء الأديان من كل أمة. لیکن اس کے باوجود بادشاہوں، امراء، قائدین، رؤساء اور سرداروں کے محلات میں تکبر، زہوہ اس کا معنی تکبر ہے، اور خوشحالی، اسراف، باطل چیزوں پر فخر اور جھوٹ میں مختلف طرق کا استعمال یہ اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. وَكَانَ شَرُّهُ هَذِهِ الطَّبْقَةِ مِنَ الْأُمَمِ لَا يَقِفُ عِنْدَ أَحَدٍ. امت میں اس طبقے کی شدید حرص اور لالچ کی کوئی حد نہیں تھی. فزادوا فی الضرائب وبالغوا فی فرض الاتاوات حتی اثقلوا ظہور الرعیت بمطالبہم. لہذا انہوں نے خراج یعنی ٹیکسز میں زیادتی کی اور اتنی اس میں انتہائی مبالغہ سے کام لینے لگے یہاں تک کہ اپنے مقاصد کی وجہ سے انہوں نے اپنے رعایا کی کمر وہ بوجھل کر دی. وَأَتَوْا عَلَى مَا فِي أَيْدِيهَا مِن ثَمَرَاتِ أَعْمَالِهَا اور رعایا کی محنت کا ثمرہ کہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا یہ لوگ ان سے چھین لیتے تھے. وَانْحَصَرَ السُّلْطَانُ الْقَوِيُّ فِي اخْتِطَافِ مَا بِيَدِ الضَّعِيفِ مضبوط بادشاہ کمزور کے ہاتھ میں جو کچھ ہوتا اسے چھین لینے پر منحصر ہو گیا. وفکر العاقل فی الاحتیاب لسلب الغافل عقل مند کی فکر محض دوسرے عقل مند کے مال چھیننے کے ہیلے کرنے میں منحصر اور قید ہو کر رہ گئی. بس صرف یہی تک ہی ان کی سوچ محدود ہو گئی. وَتَبِعَ ذَلِكَ أَنِ اسْتَوْلَى عَلَى تِلْكَ الشُّعُوبِ مِنْ ضُرُوبِ الْفَقْرِ وَالذُّلِّ وَالِاسْتِكَانَةِ وَالْخَوْفِ وَالْاضْطِرَابِ لِفَقْدِ الْأَمْنِ عَلَى الْأَرْوَاحِ وَالْأَمْوَالِ. اور اس کے ساتھ وہ لوگ بادشاہان یعنی بادشاہان جان و مال کے غیر محفوظ ہونے کے بنا پر ان کے فقر و پاکہ، ذلت، ضعف، خوف اور پریشان حالی کے مارے لوگوں پر غالب آ گئے. یہاں پر یہ کچھ الفاظ ہیں جی. پہلا اس میں سے الفخفخۃ. فخفخہ یہ فعلل سے ہے، باب فعلل سے فخفختن لغو اور باطل کرنا اس معنی میں یہ آتا ہے. اگلا لفظ ہے التفنن، فننا. باب نصر سے فنن مصدر اس کا آتا ہے مزین کرنے میں کے معنی میں آتا ہے، اور باب تفاعل سے یہ یہاں پر استعمال ہوا ہے تفننن، قسم با قسم ہونا، مختلف ہونا.
باب تفعیل سے اگر اس کو لیا جائے تو تفنینن یہ ملانے کے معنی میں بھی آتا ہے اور جدا جدا کرنے کے معنی میں بھی آ سکتا ہے. باب افتعال سے جب اس کو لیا جائے تو باب افتعال سے لینے کی صورت میں افتنانن فی الحدیث یہ کہا جاتا ہے اچھے اسلوب سے بیان کرنا، اس معنی میں پھر یہ آتا ہے. الملاز ملازہ باب نصرہ سے یہ یہاں پر استعمال ہوا ہے. باب نصرہ سے لینے کی صورت میں ملازتن یہ کہتے ہیں محض باتوں ہی سے خوش کرنا، یعنی عملی طور پر کچھ نہ کرنا، صرف باتوں کے ذریعے سے لوگوں کو خوش کرنا اس معنی میں. اور مصدر اس کا ملزن بھی آ سکتا ہے جھوٹ بولنے کے معنی میں، تو ملازت قریب المعنی ہے دونوں ہی. صرف باتیں کرنا اور کچھ نہ کرنا یہ بھی ایک طرح سے جھوٹ بولنا ہی ہوتا ہے. باب سمع سے اگر اس کو لے تو ملزن لام کے حرکت کے ساتھ آئے گا. یہ کہتے ہیں کہ خلاف ضمیر ظاہر کرنے کو، یعنی اندر کچھ اور ہو اور باہر کچھ اور ظاہر کیا جا رہا ہو، اس کو کہا جاتا ہے. شرہ بکسر الشین و تشدید الراء، یا اس میں ایک لغت شرہ بکسر الشین و فتح الراء بھی استعمال ہوا ہے. یہ لالچ کو کہا جاتا ہے اور غضب کو بھی کہا جاتا ہے. اتاوات آخری لفظ یہی ہے، اس کا مفرد اتاوتن آتا ہے. یہ خراج ٹیکس ان چیزوں کو کہا جاتا ہے. یہ باب نصارہ سے اتاوتن مصدر جب اس کا آئے تو یہ رشوت دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور اگر اتاءن مصدر اس کا آئے اور اس کے صلہ میں علا بھی ہو تو پھر اس کا معنی یہ چغل خوری کرنا وہ آئے گا. جی عزیز طلباء کرام، امید ہے یہ سبق آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی انشاءاللہ. تو اگر زندگی رہی تو اگلے درس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.